آج کی اس ویڈیو میں ہم حسد کے بارے میں بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ حسد کس طرح ہماری زندگی کو متاثر کرتا ہے اور کس طرح ہمیں معاشرتی ناہمواری کا شکار کرتا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، سنیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معاشرے کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی خوشیوں کو برداشت نہیں کرتے۔ جدید تحقیق سے ثابت ہو چکا ہے کہ دنیا میں زیادہ بیماریاں کیوں پھیل رہی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی خوشیوں سے ناخوش ہیں، یعنی حسد کرتے ہیں۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو دیمک کی طرح انسان کو اندر سے ختم کر دیتی ہے، یعنی انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہی ڈپریشن انسان کو اس قدر بیمار کر دیتا ہے کہ انسان میں عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ عجیب سی کیفیت انسان کو اس قدر چڑچڑا کر دیتی ہے کہ انسان تنہا رہنا پسند کرتا ہے، جس کی بدولت وہ غلط راستے اختیار کرتا ہے۔ مختلف قسم کے تعویذ دھاگے اور ٹونے کرنے کی بھی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، یعنی انسان میں حسد اس قدر ہو جاتا ہے کہ انسان کو اچھے اور برے کی تمیز تک نہیں رہتی۔ ہم اگر کسی سے حسد کرتے ہیں تو ہم اس کا تو کوئی نقصان نہیں کرتے، بلکہ اپنا سب کچھ یعنی چین سکون برباد کر دیتے ہیں۔ اپنے اندر نفرت کی وہ آگ جلاتے ہیں جو ہمیں اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ ہمارے جذبات و احساسات بہت متاثر ہوتے ہیں اور ہم اپنے ذہنی پسماندگی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں جو ہمیں مستقل طور پر دماغی تناؤ کی طرف لے جاتا ہے، اور ہم مختلف قسم کے ڈاکٹروں اور طبیبوں کا نشانہ بنتے ہیں۔ جی ناظرین، جن کی بدولت ان کے مزے ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ہماری تمام جمع پونجی ہم سے بڑے سکون کے ساتھ لے لیتے ہیں اور ہمیں ادویات کا عادی بنا دیتے ہیں۔ ہم ہنسی خوشی سب کچھ لوٹا دیتے ہیں اور ہمیں اس بات کا علم نہیں ہوتا، حالانکہ یہ ایک آسان سا مسئلہ ہے جو ہم تھوڑی سی توجہ سے حل کر سکتے ہیں، مگر بے سود، کیونکہ ہمارا ذہن تو اس بات کی عکاسی کرنے کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ اس لیے ہم مختلف قسم کی ادویات کا سہارا لیتے ہیں، صرف اور صرف اپنے دماغ کو سکون دینے کے لیے، حالانکہ ان کا اکثر اوقات منفی رد عمل ہوتا ہے، کیونکہ ادویات سے ڈپریشن کی شدت کو کم کیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں، ان سے مکمل صحت یابی ممکن نہیں ہوتی، کیونکہ جب تک حسد کو ختم نہ کیا جائے اس وقت تک ذہنی پسماندگی ختم نہیں ہو سکتی، اور جب تک ذہنی پسماندگی ختم نہیں ہوتی اس وقت تک ہم مکمل سکون میں نہیں آ سکتے۔ اس سلسلے میں واضح رہے کہ اگر ہم ذہنی پسماندگی کو ختم کریں گے تب ہی ہمیں ذہنی سکون بھی ملے گا اور ہم اپنے پیسے بھی بچا سکتے ہیں۔ بس تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ انسان کو چاہیے کہ دوسروں کی خوشیوں میں حسد کرنے کی بجائے خوش ہوں، تاکہ ان بیماریوں سے مکمل طور پر چھٹکارا حاصل ہو سکے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب ہر انسان کا مقصد پیٹ ہوگا، دولت ان کی عزت ہوگی، عورت ان کا قبلہ ہوگا، روپیہ ان کا دین ہوگا۔ یہ لوگ بدترین لوگ ہوں گے اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اگر ہم اس حدیث کو بغور دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں ایسا سب کچھ ہو رہا ہے، اور ہم انسانوں کی بجائے دولت کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں۔ ہمارے اندر لالچ اس قدر بڑھ گیا ہے کہ ہم رشتوں کا تقدس تک بھول گئے ہیں۔ ہمیں بس اپنی فکر نے بے ہوش کیا ہوا ہے، جس کی بدولت سے بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا ہے، ایک دوسرے کو صرف دولت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میری نظر میں دولت ایک بادل ہے جو مسلسل ایک ہی جگہ نہیں برستا، اس کی برسات مختلف اوقات میں مختلف جگہ پر ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں اس کی آس میں اپنے آپ کو برباد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم بھی کبھی اس کی برسات سے محروم ہو سکتے ہیں۔ جس طرح سایہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، اسی طرح برسات بھی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ ہمیں دولت کی وجہ سے اپنوں کو کھو دینا اچھا نہیں، کیونکہ دولت کی کوئی چھاؤں نہیں، کوئی اعتبار نہیں، دولت کے پاؤں نہیں ہوتے، اور اپنے رشتوں کے
پاؤں ہوتے ہیں۔ جس طرح حضرت علی کا فرمان ہے کہ دولت کی وجہ سے کسی کی عزت مت کرو، کیونکہ اس کے آنے اور جانے میں دیر نہیں لگتی۔ ہمیں چاہیے کہ اپنوں کی خوشیوں میں خوش ہوں، اپنوں کے غم میں غم زدہ ہوں، کیونکہ یہ سب کچھ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تب ہمیں اس کا احساس ہوگا۔ جس طرح کسی کو تکلیف دینے سے پہلے سوچیں کہ اگر یہی تکلیف ہمیں ملے تو ہمارا کیا رد عمل ہوگا۔ اس لیے زندگی 4 دن کی چاندنی ہے، اس چاندنی کو ہمیشہ کے لیے اپنا مقدر مت سمجھیں، بس ایک مسافر کی طرح زندگی گزاریں، کیونکہ یہاں پر کوئی بھی مستقل نہیں رہا ہے۔ ہم سب کی ایک مدت ہوتی ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے، اس کے بعد ہم دنیا چھوڑ جاتے ہیں۔ تو پھر یہ جھگڑے کس بات کے؟ بس اپنی زندگی کو ایسا بنائیں کہ آپ سے کسی کو تکلیف نہ ہو اور سب کی خوشیوں میں خوش ہوں۔ اس کا اجر اللہ رب العزت کی ذات آپ کو ضرور دے گی۔ یہ میرا دعویٰ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ہم سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اگر ہماری نیت اچھی ہوگی تو ہم کبھی مایوسی کا شکار نہیں ہوں گے۔ بس ہمیں اپنے پروردگار پر پختہ یقین ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں، دنیا آپ کے پیچھے ہوگی، بس ہمارا ایمان مکمل ہونا چاہیے، کیونکہ ہم مٹی سے بنے ہیں اور ایک دن اسی مٹی میں چلے جانا ہے۔ تو پھر یہ غرور اور گھمنڈ کس بات کا؟ ہماری اصلیت تو مٹی ہی ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس دنیا میں کتنا ڈھالتے ہیں اور کتنا دور رہتے ہیں۔ میں مانتی ہوں کہ دولت انسان کی ضرورت ہے، مگر اس کو ضرورت ہی رکھیں۔ اگر اس کو جذبات یا خواہشات بنا لیں گے تو دنیا میں ہمیشہ پریشان ہی رہیں گے اور ڈپریشن جیسی مہلک بیماریوں میں مبتلا ہوتے چلے جائیں گے۔ بس اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اچھی زندگی عطا کرے اور صحت و تندرستی ہمارا نصیب ہو۔ خیر ہو، خوش رہیں، سلامت رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔